بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، مغل بادشاہ شہنشاہ جہانگیر تاریخی اوراق میں زیر بحث کیوں رہتے ہیں؟ شہنشاہ جہانگیر کی پیدا ہونے کی کہانی سے لے کر ان کی موت اور ان کی 2 قبروں کی کہانی ہمیشہ سے تاریخ میں زیر بحث رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس ولی کی دعا سے شہنشاہ جہانگیر کی ولادت ہوئی، جہانگیر کی زبان سے نکلنے والا پہلا لفظ ان کی موت کا سبب بنا۔ شہنشاہ جہانگیر کی لاش کو اتنا کیوں گھما پھرا کر دفن کیا گیا؟ آئیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سلطنت مغل کے بادشاہ محمد اکبر کو 27 سال تک اولاد جیسی نعمت نصیب نہ ہوئی۔ 1566 میں ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، مگر وہ 1 ماہ ہی زندہ رہ پائے۔ اکبر شاہ اپنی اس منت کو لے کر پاک و ہند کے ولی بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف کی درگاہ پر جاتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو میں پیدل چل کر خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر حاضری دوں گا۔ اکبر کے درباری ان سے کہنے لگے، قریب ہی پہاڑی پر خواجہ معین الدین چشتی کے شاگرد سلیم چشتی صاحب رہتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرانا مثبت ثابت ہوگا۔ سلیم چشتی صاحب کی دعا سے پیدا ہونے والے شہنشاہ جہانگیر کے والد اکبر بادشاہ اکثر سلیم چشتی صاحب سے پوچھتے، آپ کی موت کب واقع ہوگی؟ جس پر سلیم چشتی صاحب فرماتے، جس دن شہنشاہ جہانگیر کسی کے کہے ہوئے 2 لفظ یا 2 سطریں دہرائے گا۔ چنانچہ کئی عرصے تک جہانگیر کو کسی کی دہرائی ہوئی بات سے روکا جاتا رہا، مگر ایک دن شہنشاہ جہانگیر کسی کا کہا گیا جملہ دہرا بیٹھے، جس پر سلیم چشتی صاحب کی صحت میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسے۔ شہنشاہ جہانگیر پر لکھی گئی تاریخ کہتی ہے، انہوں نے نہ تو کوئی جنگی معرکہ آرائیوں میں حصہ لیا اور نہ ہی کسی فوجی مہمات کے سربراہی کی، بلکہ تاریخی اوراق اسے اکثرت شراب، شباب، شکاری اور عیاش بادشاہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ جہانگیر کے شراب پینے کے پیالوں کی تعداد ایک دن میں 20 بتلائی جاتی ہے، جو دن میں 14 پیالے اور رات کے وقت 6 پیالوں پر محیط تھی، اور جہانگیر کی موت کا سبب بھی یہی شراب بنی۔ شہنشاہ جہانگیر کو ایک موڈی بادشاہ تصور کیا جاتا تھا، کبھی انصاف تو کبھی ظلم کی داستان رقم کر ڈالتے۔ شہنشاہ جہانگیر کے والد اکبر شاہ کی موت واقع ہوئی تو تخت نشینی 17 اکتوبر 1605 کو جہانگیر کے حصے میں آئی۔ جہانگیر نے اپنے ایک ملازم کا انگوٹھا صرف اس بات پر اس کے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا کیونکہ اس نے ملکہ نور جہاں کے لگے ہوئے چمپا کے درختوں کو کاٹ دیا تھا۔ بادشاہ سلامت کا موڈ آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے خسرو کی بغاوت کے جرم میں آنکھیں گرم تلوار سے جلا ڈالی۔ بعد میں اپنے بیٹے کا علاج کراتے رہے، مگر خسرو کی بنیائی واپس نہ آئی۔ شہنشاہ جہانگیر کو جو چیز پسند آتی اس کو حاصل کر لیتے۔ ایک دفعہ شہنشاہ جہانگیر کا ایک راستے سے رات کے وقت گزر ہوا، ان کی بیگم ملکہ نور جہاں بھی ان کے ساتھ تھی۔ راستے میں ایک بیل گاڑی پر نظر پڑی، اپنی اعلیٰ شان سواری کو چھوڑ کر ملکہ کو بھی بیل گاڑی پر ساتھ بٹھا کر گاڑی کا رخ دربار کی جانب موڑ دیا۔ دربار میں روشنیوں کو مدھم کیا گیا تاکہ بادشاہ سلامت کو کوئی پہچان نہ سکے۔ دوستو، شہنشاہ جہانگیر کی کہانی میں تو کئی واقعات رونما ہوتے رہے، پر اس بادشاہ کی موت بھی ایک داستان چھوڑ کر گئی ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کی ایک قبر شاہدرہ لاہور کے مقبرے میں ہے، جبکہ دوسری قبر گجرات کے علاقے میں ہے۔ لیکن شہنشاہ جہانگیر کے بارے میں جڑی ہوئی ان 2 قبروں کی سچائی اور حقیقت کیا ہے؟ دوستو، اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے شہنشاہ جہانگیر کی صحت کافی بگڑ گئی، جس پر اس کے طبیبوں نے شہنشاہ جہانگیر کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کشمیر چلے جائیں۔ شہنشاہ کی علالت کے دنوں میں بادشاہی کے منصب ملکہ نور جہاں کے ہاتھ میں تھے، جو کہ شہنشاہ جہانگیر کی بیگم تھیں۔ بیگم نور جہاں نے اپنے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور شہنشاہ جہانگیر کو لے کر کشمیر کے سفر پر نکل کھڑی ہوئی۔ کشمیر میں کچھ دن آرام کرنے کے بعد شہنشاہ کا دل بھر گیا اور واپس آنے کا پروگرام بنایا۔ کشمیر پر واپسی کرتے ہوئے شہنشاہ کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی، جو کہ ملکہ نور جہاں کے لیے 2 طرح کی پریشانی کا سبب بن گئی۔ ایک تو ان کے خاوند کی موت اور دوسرا سلطنت میں شہنشاہ کی موت۔ ملکہ نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ جہانگیر کی سواری کے قریب جو امراء اور وزراء تھے ان کو الگ کر دیا۔ دوستو، یہ دستور پہلے دور سے لے کر آج بھی چلا آ رہا ہے۔ جس ملک سربراہ مر جاتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ان کی موت کو چھپایا جاتا ہے
تاکہ حکومت وقت میں بغار اور بغاوت کو روکا جا سکے۔ ملکہ نور جہاں کا قافلہ جب سفر کرتا ہوا بیمبر روڈ کے قریب پہنچا تو ایک دن کی پرانی شہنشاہ کی لاش سے سمیل آنا شروع ہو گئی۔ اس دور کے لاگان وغیرہ خوشبوئیں لگاتے رہے مگر بے سود۔ ملکہ کی پریشانی میں اضافہ بڑھتا گیا اور ملکہ کو یہ پریشانی تھی کہ لاہور پہنچنے سے پہلے کہیں سلطنت میں اس بات کی خبر نہ پھیل جائے، تو انہوں نے طبیبوں کو بلایا اور ان سے بدبو کو روکنے کا سبب دریافت کیا، جس پر طبیب کہنے لگے کہ اس کا آخری حل یہی ہے کہ ان کے پیٹ سے آنتوں اور کچھ اعضاء کو نکال کر دفن کر دیا جائے۔ پھر یوں اس طرح گجرات میں شہنشاہ جہانگیر کا ایک مقبرہ بن گیا اور آخرکار ملکہ نور جہاں ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ جہانگیر کی لاش کو لاہور لانے میں کامیاب ہو گئیں اور پھر یوں انہیں لاہور میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی اصل کہانی شہنشاہ جہانگیر کے 2 مقبروں کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔